بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو رمضان المبارک کی ہر رات ہی بابرکت اور افضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرمانے کے لیے اور اپنا سایہ رحمت دراز فرمانے کے لیے لیلۃ القدر کی رات عنایت فرمائی ہے۔ دوستان گرامی، لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے جب جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بنی اسرائیل کے ایک شخص حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعہ کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ کس طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جہاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ رشک کر رہی تھی اور غمگین بھی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، وہ اللہ کریم کی عبادت جتنا چاہتے تھے کر لیتے تھے، طویل عمریں ہوتی تھیں، لیکن ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، تو ہم کس طرح بنی اسرائیل کے اس اللہ کے نیک بندے جتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو تسلی دی کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام کے غلاموں، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ اگر شمعون کو میں نے عمر زیادہ عطا فرمائی ہے تو تمہیں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر عطا فرماتا ہوں، تو اس رات جو بندہ میری عبادت کر لے گا، جاگ لے گا، تسبیح کر لے گا، تو میں اسے حضرت شمعون کی عبادت جتنا عبادت کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ دوستان گرامی، لیلۃ القدر انتہائی بابرکت رات ہے، اللہ کریم کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی رات ہے، اللہ کریم کی مغفرت حاصل کرنے کی رات ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبۃ النصوح مکمل کرنے کی رات ہے۔ لیکن عام طور پر کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کیا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں صرف 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے یا کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے؟ تو دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خفیہ رکھا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اگر اس کا اعلان فرما دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، جیسے 27ویں کی، 25ویں کی یا 29ویں کی، مطلب کسی ایک رات کو مخصوص کر دیا جاتا، تو یہ انسانوں کو مزید اس کی طرف مطلب ہے کہ لیزینس کی طرف، سستی کی طرف دھکیل جا سکتا تھا، انسان مزید سست ہو سکتا تھا اور وہ ایک رات عبادت کر کے غرور و تکبر کا شکار بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس رات کو خفیہ رکھا ہے تاکہ انسان کوشش کرے، تگ و دو کرے اور شب قدر کی تلاش جاری رکھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ تو ان راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں بالکل بھی سستی نہیں دکھانی چاہیے کسی بھی بندہ مومن کو، بلکہ تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے اور وہ شب قدر کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، ان طاق راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرے، دن کو روزہ رکھے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کرے اور اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے سرب و سجود رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا